سورہ محمد قرآن کی 47ویں سورہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں 38 آیتیں ہیں اور اسے سورہ القتال یعنی لڑائی بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ میں ایمان والوں اور کفر کرنے والوں کے بیچ فرق بتایا گیا ہے۔ اس میں مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں ڈٹے رہنے اور سچائی کے لیے جد و جہد کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس سورہ میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری اور کافروں کے لیے سزا کے لیے خبردار کیا گیا ہے۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، صبر اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی انسان کی اصلی کامیابی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے گناہ معاف کر دیے اور ان کے حالات درست فرما دیے۔ یہ اس لیے کہ جو انکاری ہیں انہوں نے جھوٹ کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ اور جب انکاریوں سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ انہیں اچھی طرح کچل ڈالو اور مضبوط کس کر جکڑ لو۔ اس حکم میں تم کو یہ آسانی بھی دی جاتی ہے کہ قیدیوں کو احسان کر کے چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، یا فدیہ وصول کر کے چھوڑنا چاہتے ہو تو ویسا کر لینا، یہاں تک کہ لڑائی کا زور ٹوٹ جائے۔ اس طرح اگر اللہ چاہتا تو ان کافروں سے خود ہی بدلہ لیتا، لیکن تم کو ایک دوسرے کے ساتھ امتحان میں ڈالنا مقصد تھا۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں گے، اللہ ان کے کسی عمل کو بیکار نہ ہونے دے گا۔ اللہ انہیں کامیاب راستے پر فوراً چلا دے گا اور ان کے سب کام بن جائیں گے، اور انہیں جنت میں داخل کر دے گا جس کی پہچان ان کو پہلے سے بتا دی تھی۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اور تمہارے قدم مضبوطی سے جمائے رکھے گا، اور جو انکاری لوگ ہیں ان کے قدم اکھڑ جائیں گے اور اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ یہ سب اس لیے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا وہ انہوں نے ناپسند کیا، تب اللہ نے ان کے تمام اعمال برباد کر دیے۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور کافروں کے لیے ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کا کام بنانے والا ہے اور کافروں کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں۔ بے شک اللہ ایمان والوں کو جو نیک عمل کر کے آئے ہوں گے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کافر تو کچھ دن کے لیے ہمارے دیے ہوئے پر عیش کر رہے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے چارپائے کھاتے ہیں، ان کا گھر آگ ہی میں ہے۔ کتنے ہی شہر ایسے تھے کہ اس آبادی سے قوت میں زیادہ تھے، جس کے رہنے والوں نے آپ کو اس شہر سے باہر نکلنے پر مجبور کیا۔ ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا کہ کوئی ایک بھی مددگار ان کو نہ ملا۔ تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اس کے جیسا ہوگا جس کے برے اعمال اسے اچھے دکھائے جاتے ہوں؟ ایسے لوگ اپنی منچاہی خواہشات پر چلتے ہیں۔ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا جاتا ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں بہتی ہوں گی جو کبھی خراب نہ ہوگا، اور دودھ کی نہریں بہتی ہوں گی جس کے ذائقے میں کبھی تبدیلی نہ ہوگی، اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت والی ہوں گی، اور صاف ستھرے بغیر جھاگ والے شہد کی نہریں بھی ہوں گی۔ وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہر وقت موجود ہوں گے، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ان کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ اب بھلا بتاؤ، یہ اچھے رہے یا وہ لوگ جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی اتھلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا؟ اور ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگا کر بات سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ محفل سے چلے جاتے ہیں تو جان بوجھ کر علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی حضرت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دیا ہے۔ اور جو لوگ حق بات سن کر راستے پر آ گئے، اللہ ان کو اور ہدایت فرمائے گا اور انہیں ان کی پرہیزگاری کا سلیقہ بھی عطا فرمائے گا۔ پھر کیا یہ لوگ قیامت کی اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں جو ان پر اچانک آ پڑے گی، اور اس کی علامت اور نشانیاں تو آ چکی ہیں، اور جب قیامت ان پر آ جائے گی تو اس وقت نصیحت مان لینے سے ان کو کچھ نفع نہ ہوگا۔ بس خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے لیے اور ایمان والے مرد اور عورت سب کے لیے خطاؤں کے لیے مغفرت مانگتے رہو۔
تمہارا چلنا پھرنا اور جہاں جا کر تم کو ٹھہرنا ہے اللہ کو سب معلوم ہے۔ اور کبھی ایمان والے بھی کہتے ہیں کہ مناسب ہوتا کہ لڑائی کی اجازت پر کوئی صورت نازل ہو جاتی۔ بس جب صورت نازل ہوئی کہ جس میں لڑائی کے احکامات کا بیان ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ آپ کی طرف خوفناک نگاہ سے دیکھتے ہیں، جیسے موت کے وقت بے ہوشی میں کسی کی ڈراؤنی نگاہ ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ وفاداری کے قول کا مطلب سب کو معلوم ہے۔ جب کسی مورچے پر جانے کا حکم ہونے پر چل پڑتے تو اللہ کے یہاں ان کی سچائی خیر کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے۔ پھر تم بھی کبھی ایسا نہ کرنا کہ جب ملک میں حاکم ہو جاؤ تو فساد مچانے لگو اور رحم کے رشتے ناطے کاٹ دو۔ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ ایسا ظلم جو بھی کریں گے اللہ نے ان پر لعنت کر دی، ان کو بہرا بنا دیا اور ان کی آنکھیں چھین کر ان کو اندھا بنا دیا۔ پھر کیا یہ لوگ قرآن پہ غور کر کے سوچتے سمجھتے نہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ ہدایت کی راہ کھل جانے کے بعد بھی جو لوگ پیٹھ دکھا کر الٹے پاؤں چل دیے، شیطان نے ان کو پٹی پڑھا کر بہت لمبی لمبی امیدیں دلائیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہیں اللہ کی نازل فرمائی کتاب ناپسند ہے، انہوں نے کہا کہ کچھ معاملوں میں ہم تمہاری بات مان لیں گے، ان کی چھپی باتوں سے اللہ خوب واقف ہے۔ جب فرشتے جان نکالنے کے لیے ان کو منہ پر اور پیٹھ پر چوٹ لگا کر مارتے ہوں گے تو اس وقت ان کی کیسی درگت بنے گی۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ جس بات سے ناراض ہوتا ہے اس پر یہ چلتے رہے، اور اللہ کی رضا کا راستہ ناپسند کیا، تب اللہ نے ان کے سب اعمال برباد کر دیے۔ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، کیا وہ اس خیال میں ہے کہ ان کی دبی چھپی دشمنی کی کارروائی اللہ ظاہر نہیں فرمائے گا؟ اگر ہم چاہتے تو ہم ان لوگوں کو دکھا دیتے۔ آپ ان کے چہروں سے ان کو ضرور پہچان لیں گے اور ان کی لچھے دار بات سے بھی ان کو پہچان لیں گے۔ اللہ تم سب کے اعمال کو جانتا ہے۔ اور ہم تم کو آزمائیں گے یہاں تک کہ مجاہدین اور صبر کرنے والوں کو اپنے علم سے ظاہر کر دیں گے، اور تمہارے بارے میں جو خبریں پھیل رہی ہیں اس میں بھی تمہاری جانچ کریں گے۔ بے شک جن لوگوں نے حق کا انکار کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی جبکہ ان کے سامنے ہدایت کی راہ کھل چکی تھی، ایسے لوگ اللہ کا کیا نقصان کر لیں گے، بلکہ وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، کہیں اپنے اعمال کو برباد نہ کر دینا۔ بے شک جو لوگ انکاری ہوئے اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکا، کفر کی حالت میں ہی مر گئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اور تم ہمت نہ ہارو اور سستی نہ کرو، اور اب صلح کی طرف بھی مت بلاؤ، تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے محنت بھرے کاموں میں بھی کبھی نقصان نہ ہونے دے گا۔ اس پار کی زندگی کھیل اور غفلت میں ہی ہاتھ سے نکل جانے والی ہے، لیکن اگر تم ایمان اور پرہیزگاری پر جمے رہے، اللہ تم کو بھرپور اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال نہیں مانگے گا۔ اگر اس نے تم سے مال طلب کیا اور تمہارا ہاتھ تنگ کر دے تو تم کنجوسی کرنے لگو گے، تب پھر تمہارے دل کے بھید کھل جائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر بھی تم میں سے کچھ لوگ کنجوسی کرتے ہیں۔ جو بھی کنجوس ہوگا اس کا بوال اسی پر پڑے گا۔ اللہ غنی ہے، یعنی اس کو تمہارے مال کی کچھ بھی ضرورت نہیں، ضرورت مند تو تم خود ہو۔ اگر اب بھی تم نہیں مانو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل کر لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔